حال ہی میں آپ لوگوں نے کیس دیکھا ہوگا کہ جوئے کی جو ایپس ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اچانک ہماری اتھارٹیز کو ہوش آیا کہ جوئے کی جو پروموشن ہو رہی ہے، جوئے کی جو ایپس ہیں جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ان کی یونیفارم کے اوپر بھی ہوتی ہے، پی ایس ایل کے اندر بھی ہوتی ہے، تو ان کو اچانک یاد آیا کہ یہ غلط ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک یوٹیوبر کو اٹھا لیا، باقی یوٹیوبرز کو نوٹسز دینا شروع کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے کافی سارے انٹرویوز دیے چوہدری سرفراز صاحب نے، اور انٹرویوز میں میرا خیال ہے ان کو کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، اور وہ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ انٹچیبل ہیں، ان کو کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، وہ کسی کے بارے میں کسی کو بغیرت کہہ دیں، کسی کے بارے میں کوئی سخت الفاظ استعمال کر دیں تو ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یہ لگتا تھا ان کے رویے سے، ان کے لہجے سے، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ ان کو معطل کر دیا گیا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، ان سے لاہور کی سربراہی جو این سی سی آئی اے کی ہے یہ عہدہ واپس لے لیا گیا اور ان کو اسلام آباد رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ منصور علی خان نے اپنے ولاگ کے اندر بتایا ہے، ایک سینئر صحافی ہیں، لہٰذا ان کی خبر کے اوپر بہت سارے لوگ ریلائی کر کے اس کو پوسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا جو انہوں نے بھی کچھ ریزنز بتائی ہیں، اور تھوڑا سا میں جو جانتا ہوں، جتنا میری تو زندگی میں ایک ہی ان کے ساتھ نشست ہے، وہ بھی کسی کے حوالے سے ہے، ان کے شاید دل میں نہ ہو، لیکن جو چیزیں مجھے لگتی ہیں جو منصور علی خان نے اپنے ولاگ کے اندر بتایا، وہ بھی میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان کے مطابق اگلے وہ دو ایسے کوئی مشہور لوگوں کو بلانے والے تھے جوئے کی ایپ کی پروموشن کے حوالے سے، ایک تھی جنت مرزا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کسی پولیس والے کی بیٹی ہیں، وہ شاید انفلوئنشل ہیں، اس کے علاوہ دوسری تھی متیرہ جو ایک آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ ٹی وی شوز وغیرہ کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں منصور علی خان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان دو لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، اس لیے کچھ ہوا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ایک اور ایشو بتایا ہے کہ لاہور کے اندر آج کل صحافیوں کی اور لاہور کی جو پولیس ہے ان کی کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ہیں ارشد انصاری، ان کی اور ڈی آئی جی آپریشن کے عہدے کے اوپر کام کر رہے ہیں ایس ایس پی فیصل کامران، ان کی آپس میں کوئی چپکلش ہے جس کی وجہ سے صحافیوں کو کچھ عرصہ قبل کو مار بھی پڑی ہے، ان کو اٹھایا گیا ڈی آئی جی صاحب کے حکم پہ، یا جس طرح سے بھی تھانہ شاہدرہ کے ایس ایچ او نے جو ہے وہ کافی زیادہ بدماشی دکھائی، اس حوالے سے جو صحافی ہیں انہوں نے کوئی کمپلینٹس فائل کی ہیں پولیس کے خلاف این سی سی آئی اے میں، تو کہا جا رہا ہے شاید وہ ریزنز ہو سکتی ہیں کہ چونکہ سرفراز چودھری نے وہ کمپلینٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں، جو کہ سرفراز چودھری ریفیوز ہی نہیں کر سکتا، سرفراز چودھری کسی کی آنے والی شکایت کو روک ہی نہیں سکتا، باقی علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کاروائی کرے نہ کرے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں میں یہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے، قانونی طور پر تو وہ پابند ہے لیکن ان کی ثوابدید ہوتی ہے وہ کاروائی کریں یا نہ کریں۔ اب ان چیزوں کے علاوہ جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، چودھری سرفراز صاحب کا رویہ، چودھری سرفراز صاحب کا لہجہ، چودھری سرفراز صاحب کی جو طریقہ کار ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کی سسپینشن کے اندر اس کا بھی کردار ہے۔ چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی بھی بندے کے بارے میں کامنٹ کرنے کی پوری آزادی ہے، کسی کے بارے میں بھی وہ کسی بھی طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور کچھ صحافیوں کی موجودگی میں ہوئی تھی، تو وہاں پر جو انہوں نے بات کی تھی وہ ایک میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی، اور ان کو یہ اعتراض تھا کہ چونکہ ہم نے کیس بنایا اور میجسٹریٹ صاحب نے ڈسچارج کر دیا، اس لیے اب میں میجسٹریٹ صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کروں گا، جو کہ میری ذاتی رائے ہے کہ بڑی فضول بات ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل ایک اور یوٹیوبر کو انہوں نے نوٹس دے کے بلایا، اور جب وہ نوٹس پہ آیا تو انہوں نے اس کو بٹھا لیا، جس کے بعد ایک بیلف گیا، بیلف نے جا کے اپنی کاروائی کی، انہوں نے بیلف کو پراپر کاروائی نہیں کرنے دی۔ اس کے بعد وہ معاملہ جب عدالت کے اندر آیا، اس عدالت میں بھی میں موجود تھا، جو میں نے کاروائی وٹنس کی، اس میں چودھری سرفراز صاحب خود پیش ہوئے، اور یہ ان کا ایک ڈائلاگ ہے، میری ریاست پاکستان وطن عزیز، یہ ان کا ایک ڈائلاگ ہے، اب وہ ان کا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے، لیکن کچھ صحافی دوست ان کو وطن عزیز نام سے بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ آ کے ایک پوری عجیب سی سٹوری بتائی، جس سٹوری کا صبح سے لے کے 2-3 بجے تک اس کورٹ کی پروسیڈنگ چلتی رہی، صبح سے لے کے 2 بجے تک کسی نے ذکر نہیں کیا کہ کچھ ایسا ہوا ہے، انہوں نے بالکل ایک نئی سٹوری بنائی، اور نئی سٹوری بنا کے جو بیلف وہاں پہ گیا تھا اور اس کے ساتھ جو وکلا تھے ان کے خلاف پرچہ بھی درج کر دیا، اور پولیس کے سامنے ان کے خلاف انہوں نے پرچہ
درج کروانے کی درخواست دے کے، اور پولیس کہاں ان کے پرچے کو روک سکتی تھی، انکار کر سکتی تھی، انہوں نے کچھ 6-7 طرح کی دفعات لگا کے پرچہ بھی درج کروا دیا وکلا اور ان بیلف کے لوگوں کے خلاف جو لوگ اس یوٹیوبر کو، مدثر اس کا نام تھا، اس کو رہا کروانے کے لیے، انلیگل ڈیٹینشن سے نکلوانے کے لیے گئے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو چوہے صاحب کے کریڈٹ میں جاتی ہیں، یہ جو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام وجہ ہو سکتا ہے، لیکن کئی دفعہ آپ کا رویہ ہوتا ہے۔ اور چوہے صاحب کا میری ذاتی رائے ہے، اگین میری ذاتی رائے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، چوہے سرفراز صاحب کا جو رویہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سسپینشن ہٹتے ہی یا دوبارہ ان کو جب یہ پوسٹنگ واپس مل جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بہت سرو کیا ہے، بہت لوگوں کو سرو کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے کام بھی کئی جگہوں پہ کیا ہے، تو ان کو واپسی یہ پوسٹ ضرور مل جائے گی، معاملات صلح کی طرف چلے جائیں گے۔ جس کسی کو بھی برا لگا ہوگا، کسی کا نام نکال دیں گے، کسی کا نام کچھ بھی ایسا کر کے وہ واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ واپس آئیں تو میری ذاتی رائے اور میرا ذاتی مشورہ ہے کہ وہ اپنے رویے، اپنے لہجے کے اوپر نظر ثانی کریں۔ اس طرح کے رویے کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو ایشو کوئی اور ہوتا ہے، لیکن آپ کے رویے کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کو اس طرح کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نظام صرف دنیا کا نہیں ہے، ایک اور نظام بھی ہے جو اصل نظام ہے، اور وہاں سے بھی آپ کی مارکنگ ہو رہی ہے، وہاں سے بھی آپ کی ایک مارک شیٹ بن رہی ہے، تو اس کے مطابق آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ چوہے سرفراز صاحب جو NCCIA لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، اور ان کو کئی لوگ ڈائریکٹر کہتے ہیں، کئی لوگ ایڈیشنل ڈائریکٹر کہتے ہیں، لیکن ان کا عہدہ ایکچولی ایڈیشنل ڈائریکٹر کا ہے، تو وہ معطل ہو چکے ہیں۔ جوئے کی ایپ کی پروموشن کے جو کیسز ہیں مے بھی اب لٹک جائیں، نئے لوگوں کو شاید نہ بلایا جا سکے، یا ہو سکتا ہے نئے لوگوں کو، یا ہو سکتا ہے وہ کارروائیاں اسی طریقے سے چلتی رہیں۔ لیکن جو اس وقت میجر ایک بریکنگ ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ وہ فیس تھے، چونکہ وہ انٹرویو دیتے تھے، چونکہ ہر جگہ وہی ریپرزینٹ کرتے تھے وطن عزیز کو، ریاست پاکستان کو، تو اس لیے اس وقت وہ NCCIA لاہور کے سربراہ نہیں رہے۔